المجيد والفرقان الحميد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگو بھائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، حدیث پاک دے راوی جناب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آپ فرما دینے کہ اساں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسی سانو مختلف علاقیاں دے اندر بھیج دے ہو، تے بسا اوقات اسی کسی ایسے علاقے چلے جانے ہاں کہ جتھے لوگ ساڈی مہمان نوازی نہیں کر دے، سانو کھانا وغیرہ نہیں پوچھ دے، تو ساڈے واسطے کی حکم ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں تسی کسے دے ہاں مہمان بنو، کسے کول جاؤ، تو فرمایا کہ اگر تے خوشی نال تہاڈی مہمان نوازی کرن، تہاڈی مہمانی قبول کرن تے ٹھیک ہے، اور اگر خوشی دے نال از خود یعنی اپنے آپ تہاڈی مہمان نوازی نہ کرن تے تہاڈا حق ہے تسی کہہ کے بھی انہاں کولوں کھانا لے سکدے ہو۔ ایک شریعت دا مسئلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک دے اندر بیان فرمایا ہے، یعنی اگر تسی کسی دے ہاں مہمان جاندے ہو تو او دا حق ہے، اس نو چاہیے ہے کہ او مہمان دی مہمان نوازی کرے اور کھانا وغیرہ پیش کرے، اور اگر وہ از خود اس پاسے توجہ نہیں دیندا تے تانوں اے حق حاصل ہے، شریعت نے اجازت دیتی ہے، تہاڈا حق ہے تسی اپنا حق وصول کرو دے کولوں، انہوں کہو بھائی اسی تیرے کو ٹھہرے ہاں، ہاں اسی روٹی کھانی ہے، ساڈا انتظام کر توں جس طرح بھی کر۔ تو اے شریعت دا ایک مسئلہ ہے۔ اور پھر ایک سیانے بندے گل کردے آندے جے دے منہ چ زبان ہے نا وہ بھکھا، اچھا کئی لوگ نا بھکھ بھی ہوندی ہے تے کتے جاندے نے تے اگلے بندے اگوں کہندے نے، صلح بھی کردے نے کہ بھائی کھانا کھا لو، تے اگوں کہندے نہیں مینوں طلب نہیں، حالانکہ طلب ہوندی ہے، بھکھ بھی ہوندی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط بات ہے۔ ابن ماجہ شریف دی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو، بھوک تے جھوٹ نو جمع، بھوک بھی لگی سی کھانے دے اگوں آفر بھی کیتی میزبانہ نے، تے تسی بلا وجہ کہہ دیتا کہ نہیں جی طلب نہیں سانو بھوک نہیں، یا کہہ دیتا اسی کھا کے آئے حالانکہ کھادی نہیں سی، کہہ دیتا کہ سانو بھوک نہیں حالانکہ بھوک ہے سی، تو جھوٹ ہویا نا، بھوکے بھی مرے تے جھوٹ دا گناہ فریج سر لیا تے فائدہ کی ہویا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع، بھوک تے جھوٹ انہوں کٹھا نہ کرو، تو انہوں بھوک ہے تو جی ٹھیک ہے جی لے آؤ کھا لو، یہ کوئی حرج نہیں۔ اور ساڑھے والد صاحب اتنے ایک مثال دیندے ہوندے سن، خیر وہ بات پھر دور چلی جائے گی، تو ایک نازیبہ بات اس طرح نہیں کرنا چاہیے، طلب ہوئے تے کھا لینی چاہیے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میزبان دا بھی حق رکھیا ہے اور مہمان دا حق بھی بیان فرمایا ہے، دونوں دے حق بیان فرمائے نے۔ بسا اوقات کچھ مہمان ایسے ہوندے نے کہ وہ آ جان تے پھر جان دا نام بھی نہیں لیندے، میزبان واسطے تکلیف دا باعث ہے، پریشانی بن دی ہے، تو ایسا مہمان نو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک رات دن دا جڑا کھانا ہے یعنی 24 گھنٹے، ایک رات دن دی جڑی مہمان نوازی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے او دا حق ہے، یہ تسی انہوں دیو، اور 3 رات دن اگر تسی مہمان دی مہمان نوازی کر دیو فرمایا ضیافت ہے، یہ تہاڈی طرفوں ضیافت ہے اس دی، اور فرمایا اس تو بعد اگر تسی مہمان نوازی کرو تے اللہ تعالیٰ تانوں صدقہ دا ثواب عطا فرمائے گا۔ 3 دن تو بعد بھی اگر تسی برداشت کرو تے ٹھیک ہے، اگر برداشت نہ کر سکو، اگر برداشت کر لو
تے اللہ تعالیٰ تانوں صدقہ کرن دا ثواب عطا فرمائے گا۔ 3 دن تو زیادہ اگر مہمانی تسی برداشت کرو مہمان دی تو اللہ تعالیٰ تانوں صدقہ دا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تسی نہ کرنا چاہو تو تسی معذرت کر سکتے ہو، جی مہربانی ہو تسی تشریف لے جاؤ، انہاں کہہ سکتے ہو، انہی اجازت ہے شریعت دے اندر۔ لیکن 3 دن تک لازمی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ بہرحال اس سے بخاری شریف دے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، یہ حدیث پاک میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، فرمایا جڑا اللہ اور قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے نا بندہ، انہوں چاہیے کہ اپنے پڑوسی نو تنگ نہ کرے، تکلیف نہ دے، اپنے گوانڈیاں نو تنگ نہ کرے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جڑا اللہ اور قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے انہوں چاہیے کہ اچھی بات کہے، بری بات زبان چوں نہ کڈے، اچھی بات کہے، اور اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا جڑا بندہ اللہ اور قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے انہوں چاہیے کہ اپنے مہمان دی عزت کرے۔ اس حدیث پاک دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حقوق دا تھوڑی جے جملے دے اندر بہت سارے مسائل دا ذکر فرما دیتا، بیان فرما دیتا انہوں نے۔ مزید ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ، مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے جس نو روایت کرنے والے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماندے نے کہ ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھروں باہر تشریف لے گئے، اپنے اجرہ مبارک وچوں باہر نکلے تے رستے دے اندر ملاقات ہو گئی آپ دی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اپنے صحابہ غلاماں نوں پوچھیا کہ تسی کیویں گھروں آئے ہو، یعنی تواڈے گھروں نکلن دا سبب کی ہے؟ انہاں عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانوں باہر بھوک لے کے آئی ہے، یعنی کوئی شے کھان پین واسطے نہیں سی گھر دے اندر میسر، تے اسی تاں کر کے باہر آئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تسی مینوں پوچھ دے ہو تے میں بھی اسے واسطے باہر نکلیاں کہ مینوں بھی بھوک نے ستایا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم نو فرمایا کہ ہن چلو میرے نال چلو۔ ایک انصاری صحابی سن، انہاں دے باغ تشریف لے گئے، کھجوراں دا باغ سی انہاں دا، اگے باغ جدوں گئے تے انہاں دی رہائش گاہ تے پہنچے تے او صحابی گھر موجود نہیں سن تے انہاں دی بیوی ایسی پوچھیا کہ تواڈے شوہر کتھے گئے نے؟ انہاں کہا جی ساڈے واسطے وہ پانی بھرن گئے نے، کیونکہ دور دراز کنویں ہوندے سن نا پانی دے، اتھوں پین واسطے استعمال واسطے پانی بھر کے لیانا پیندا سی، وہ پانی بھرن گئے ہوئے نے۔ اتنی بات ہو رہی سی تے وہ صحابی بھی تشریف لے آئے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھ کے نا وہ صحابی تے صدیق اکبر نو ویکھ کے، فاروق اعظم نو ویکھ کے تے اینے خوش ہوئے تے انہاں دی زبان وچ اس وقت الفاظ نکلے، کہن لگے کہ اللہ دا شکر ہے، اسی اس بات تے فخر کرنے ہاں کہ اج ساڈے گھر او مہمان بنے نے جنہ جہا معزز کائنات وچ کسے دا مہمان ہے ہی کہ نہیں، یعنی ساڈے گھر او مہمان آئے نے کہ جنہ جہا مہمان شان والا کسے دا اج تک کوئی مہمان بنیا ہی نہیں۔ یہ انہوں نے خوشی دی وجہ تو یہ جملے کہے۔ بہرحال پھر اس صحابی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر کھجوراں دا ایک گچھا پیش کیتا توڑ کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھادا، صحابہ کرام حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر نے کھادا، اور پھر انہوں نے چھری کڈی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گیا کہ ایک کوئی ہن جانور ذبح کرنا چاہ رہے نے، تو فرمایا دودھ والی بکری ذبح نہ کریں، یعنی جڑا جانور دودھ دیندا ہے وہ ذبح نہ کرنا، کو دوسرا کرنا۔ انہوں نے پھر ایک دوسری بکری ذبح کیتی، وہ گوشت بنایا، پھر کھانا پکوایا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر پیش کیتا۔ تو بہرحال ایک لمبی حدیث ہے، تو بات کرنے دا مقصد یہ ہے کہ اگر مہمان میزبان دے کول آ جائے تو میزبان نو تنگ نہیں ہونا چاہیے، ناگوار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میزبان نو خوشی دا اظہار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں مہمان آندا ہے اپنا رزق بھی لے کے آندا ہے تے اللہ دیا رحمتاں بھی نال لے کے آندا ہے۔
اور جدوں مہمان جاندا ہے جڑا میزبان ہے او دے گناہ معاف کرا کے جاندا ہے۔ تو اس واسطے میزبان نو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہن اسی کتھوں کھواواں گے کی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی اسباب پیدا فرما دیندا ہے، کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ بنا دیندا ہے۔ تو مہمان نو چاہیے میزبان نو چاہیے کہ مہمان نو آوے تے او دے واسطے خوشی دا اظہار کرے، وہ تے تنگی نہ کرے، بلکہ جتنا ہو سکے حسب توفیق جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے مہمان دی مہمان نوازی کرے۔ اتھے ایک جملہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ حدیث پاک عرض کر چکے ہیں، پھر عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ بخاری مسلم دی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر ایک مرتبہ ایک مہمان آیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات ہر ایک کو کلیاں کلیاں کے کو پوچھیا کہ کوئی شے گھر دے اندر کھان پین واسطے ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ پانی تو سوا اور کچھ نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دے مجمع دے اندر فرمایا کہ ہے کوئی بندہ جڑا اج ایس مہمان دی مہمان نوازی کرے، میں دعا کرنا اللہ اس تے رحم فرمائے گا۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے جنہاں دا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی، عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ میں اس مہمان دی مہمان نوازی کرنا۔ اس مہمان نو نال لے کے گئے حضرت ابو طلحہ، شام دا وقت سی تے شام دا کھانا انہوں کھوانا سی مہمان نو، گھر لے کے گئے، بیوی نو پوچھیا گھر وچ کوئی شے کھان پین واسطے ہے؟ انہاں کیا کھانا ہے پر اتنا ہے کہ ہے کہ صرف بچے کھا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ کہن لگے اپنی بیوی نو کہ انج کرو کہ کسے بہانے نال بچیاں نو سلا دیو تے مہمان نو کھانا پیش کر دینے ہیں۔ دیکھو کتنے وہ لوگ سخی سن، کیا شان سی انہاں لوکاں دی۔ اسی تے سب کچھ ہون دے باوجود پھر بھی رونا ہی روئی جانے ہیں، کوئی شے نہیں جی گھر چ کوئی شے نہیں۔ دیکھو اپنے بچے بھکھے رکھے نے تے مہمان نو بھکھیاں نہیں رکھیا، بچیاں نو کسے بہانے سلا دیو تے کھانا مہمان واسطے پیش کرو۔ نال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی نو حکم دیتا کہ جدو مہمان کھانا شروع کرے نا تے تسی اس طرح کرنا ہے کہ چراغ درست کرن دے بہانے چراغ بجھا دینا، چونکہ عرب دے لوگ جڑے سن انہاں دا دستور سی کہ مہمان میزبان تو بغیر کھانا نہیں سی کھاندا۔ ہن مہمان کھاوے میزبان نہ کھاوے اس طرح تے وہ اچھا نہیں سن سمجھ دے، تے مہمان نے کھانا بھی نہیں سی اس طرح کھانا۔ انہاں کہا جی اسی کھاواں گے نال کھانا اتنا ہے کہ ایک مہمان واسطے ہے، اگر اسی بھی نال کھادا تے مہمان بھکھا رہ جائے گا۔ اس واسطے انہاں کہا چراغ بجھان دے بہانے درست کرن دے بہانے اس نو بجھا دینا تاکہ اسی اویں نال بیٹھے رہاں گے تے مہمان تسلی نال کھانا کھا لوے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کیتا انہوں نے، خود کول بیٹھے رہے، مہمان سمجھا کہ شاید یہ بھی کھا رہے ہیں لیکن گھر والے میزبان نہیں سن کھا رہے۔ مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھادا، راتی ستے جدو فجر دی نماز واسطے مسجد دے اندر تشریف لے آئے نا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، سلام پھیر دیا، نال ہی فرمایا ابو طلحہ راتی تو کیڑا کم کیتا ہے مہمان نال، اللہ تعالیٰ تیرے تے خوش ہو رہا ہے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ اس طرح واقعہ ہویا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ یہ آیت مبارکہ 28واں پارہ سورہ حشر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ آیت مبارکہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مہمان نوازی دے حق وچ نازل ہوئی سی۔ یہ ترجمہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ اپنے تے دوسرے انو ترجیح دیندے نے حالانکہ انہوں نے خود ضرورت ہوندی ہے، یعنی خود طلب ہے سی کھانے دی، خود بھی ضرورت ہے سی، یہ باوجود خود بھکھے رہے تے مہمان نو اپنے تے ترجیح دیتی۔ یہ آیت مبارکہ حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ آخری جملہ آج دے درس دا سماعت فرماؤ۔ احباب گرامی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر ایک مہمان حاضر ہوئے، یہ حدیث پاک مسلم شریف دے اندر ہے اور اس دے راوی جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت جابر فرماندے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر وہ شخص حاضر ہویا تے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگی ہے، بھوک بڑی ہے، کوئی شے نہیں گھر دے اندر، تے آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نو ادھا وسق ایک پیمانہ ہوندا ہے عرب دے اندر، جس طرح ساڈے ہاں نا گندم اناج وغیرہ بسا اوقات تولی جاندی ہے، بسا اوقات منی جاندی ہے۔ ہن چونکہ
تولن دا رواج ہے، پہلے تھوڑا عرصہ پہلے نا ادوں تولدے نہیں سی، ادوں مندے سی۔ ہاں جی ہاں جی، یہ لفظ ساڈے حال تے اجے چلدا تے انہاں نوں یہ نا ہی نہیں آوندا نا۔ وہ ایک پیمانہ ہوندا سی، وہ من کے دیندے سن، تولدے نہیں سن گندم۔ ساڈے حال اجے بھی یہی رواج ہے پرانا، ایتھے تبدیل ہو گیا ہن۔ خیر، تو عرب دا ایک پیمانہ ہے جس نوں وسق بولیا جاندہ ہے، تو ادھا وسق وہ چند کلو ہونے نے، کوئی زیادہ نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھا وسق جوش نو پیش کیتے، فرمایا اے لے جا تے کھاندے رہو ہن۔ تے نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں تولی نہ، انہوں وزن نہ کریں دا، وزن نہ کریں دا۔ وہ لے گئے کر، کہندے میں بھی کھاندا رہا، میری بیوی، میرے بچے، میرے مہمان جو بھی آندا سی، اسی کھاندے رہے، عرصہ دراز تک کھاندے رہے، بس کڑ کے کھاندے رہے تے ختم نہ ہوئے۔ ایک دن کہندے میں کیا بھئی یہ کتنے کن ختم ہی نہیں ہوندے، اسی تولیا تے کہندے جدوں تولے جننے ایسی پر وہ چند دنوں دے بعد وہ ختم ہو گئے۔ تے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ختم ہو گئے نے؟ فرمایا تو تولے ہونے نے؟ کہ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جے تو او دا وزن نہ کردا، تولدا نہ، تے ساری زندگی کھاندا رہندا۔ اے انڈٹھے سودے جڑے ہوندے نا وہ بڑے وارے چ ہوندے نے، اسی پھر انہاں دی تحقیقات وچ لگ پے بھی کتنے کہ ختم نہیں ہو رہا، کی گل اتنا عرصہ گزر گیا۔ تو یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی عطا کردہ چیزاں وچ برکت۔ اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔